لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو دی ہی نہیں۔ نصیب تک رسائی، انسان کی تقدیر تک رسائی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ مایوسی کے لمحات میں انسان کو اپنے رب کی طرف نظر کرنی چاہیے، اپنے اللہ کی طرف اپنی نظر کو دوڑانا چاہیے۔ محترم دوستو، کبھی کبھی ہم انسانوں کا دل اس دنیا میں مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے چاروں طرف بعض اوقات ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم کیا کریں، کہاں جائے، کس سے اپنا درد بیان کرے، کس کے سامنے اپنا دکھ رکھے، کیونکہ یہاں کوئی کسی کا درد سمجھنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں انسان کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، درد ایسا ہے کہ جی چاہے زندہ رہے، زندگی ایسی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں، یہاں کی بھیڑ میں، یہاں کے لوگوں کے بیچ میں بالکل تنہا ہے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمیں دلاسا اور تسلی دینے والا نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو بالکل تنہا، اکیلا، بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر آپ ایسے وقت میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے۔ یعنی جب زمین تنگ نظر آنے لگے، جب دل گھٹنے لگے، جب ذہن مایوس ہونے لگے، جب زندگی ڈپریشن کی طرف جانے لگے، تو اس کا علاج ہے نماز اور تسبیح، نماز اور تسبیح۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی نظر آتی تو آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف جاتے تھے، اور نماز کے ذریعے آپ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اور اس کا راز ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دل کو سکون دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دماغ کو خوشی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ کون ہے جو آسانیاں دیتا ہے؟ کون ہے جو مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے؟ یقیناً ہم سب یہی کہیں گے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ حقیقی رب ہے۔ تو جب کبھی دل پریشان ہونے لگ جائے، جب کبھی زندگی میں مایوسیاں آنے لگے، تو پھر آسمان کی طرف، اللہ کی طرف نظر اٹھانی چاہیے اور وہاں سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ہم تنہا نہیں ہیں، بے آسرا نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے ہر وقت کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میری بندی، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تیری ساری الجھنوں کو، ساری مشکلات کو، ساری پریشانیوں کو حل کروں گا، تیری پریشانیوں کو، تیری مصیبتوں کو تجھ سے دور کروں گا، تجھے ایک خوشحال زندگی عطا کروں گا۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہوا معکم اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں اس بھیڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اپنے حقیقی مولا کو، اپنے رب کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اپنے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ہر حال میں
اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جب بھی انسان کسی الجھن کا شکار ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی تکلیف سے کرہ رہا ہو، تو اسے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے بیان کرے، وہ مصلی بچھائے، وضو کرے، مصلی بچھائے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعائیں مانگے اور مانگتا ہی رہے، اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتا رہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو نکالتا رہے، اور اللہ سے یوں کہے کہ اے اللہ، اس بھیڑ میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس الجھن سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے نکال دیجئے۔ یقیناً جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وہ آنسو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مقبول ہوں گے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمام کا اور بھی ہے۔ ساری الجھنیں دنیا کی اپنے اوپر لاد لینا، یہاں کی الجھنوں میں الجھ کر دنیا کو ہر وقت ترجیح دینا، یہ ایک مسلمان کی، مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ہر وقت ہر نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.